بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے دور قرآن کی 33rd کلاس ہے، 33 6 مئی 20۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی سورہ فاتر کو شروع کریں گے، جو کہ 22ویں پارے میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ آج اس کی تلاوت رکھیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا اور سیکھا تھا، اس کی کتنی برکتیں موجود ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر دے۔ یہ ابھی دور قرآن چل رہا ہے اور ہم روزانہ اس سے اتنے گھنٹے گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ دعا ہوگی اور پھر ہم یہاں پر ایک ساتھ اتنے سارے لوگ مل کر ایک منٹ دیجیے گا، ایک ساتھ مل کر اتنے سارے لوگوں کو ہم شاید جوڑے نہ رہ سکیں ایک ساتھ۔ جب اجتماعیت کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے، اتنی مشکل نہیں آتی۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اگر دور قرآن اس طرح سے نہیں ہوتا تو دور قرآن اگر اس طرح نہیں ہوتا تو ہم اپنے آپ میں اس طرح مطالعہ کر سکتے تھے؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر ہم سے پوچھا جائے تو شاید ہم بھی نہیں۔ یہ تو آپ کی محبت اور آپ کو ساتھ لے کے چلنے کا وہ جذبہ ہے اور آپ کا شوق اور آپ کا اشتیاق ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ کہ یہ سب کچھ ہو پا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ جڑا رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں کھینچنے کے لیے ہم نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں، اسی دعا کے ساتھ کہ فاطر السماوات انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ دنیا میں بھی صالحین کے ساتھ ہمارا معاملہ رکھے انشاءاللہ اللہ رب العالمین، اور آخرت میں بھی ہمارا معاملہ اسی طرح ہو۔
آمین انشاءاللہ۔ تو آج ہم لوگ سورہ فاتر شروع کر رہے ہیں۔ سورہ فاتر جو کہ 22ویں پارے میں ہے، 22 میں، رکوع اس میں 5 ہیں اور آیات اس میں 45 ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے اور فاتر کا معنی پیدا کرنے والا، فاتر کے معنی پیدا کرنے والا۔ اللہ نے شروع میں ہی یہ بات کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسا مقرر کرنے والا ہے، یعنی جو اللہ کا پیغام لے کر سفر کرتے ہیں۔ ایسے فرشتے جن کی 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب پتہ ہے کہ فرشتوں کی ساخت کچھ اس طرح کی ہے، نور سے پیدا کیے گئے، اور ان کی جو بازوؤں کی جو تعداد ہے وہ 4 ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اس سے بھی زیادہ بازو عطا فرمائے ہیں۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے۔ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور ان کے 600 بازو تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوق بنائی ہے، بلکہ حدیث میں یہاں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ صرف 2 بازو کھلے تھے ان کے، اور یہ دونوں ہی کافی تھے پورے آسمان کو ڈھانپ لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان ان کے جسامت کو دیکھے، اور پھر ان کی تابعداری کو اور اطاعت کو دیکھے، اور انسان اپنی جسامت کو دیکھے اور پھر اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 3 پر ہیں ہم، 3 سورہ فاتر، لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یعنی مکی صورتوں میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے کہ اللہ رب العالمین اپنے احسانات کو بتا کر اور دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت کو بتا کر ہمیں ہمارا راستہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کس راستے چلنا چاہیے۔ جب احسانات کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میری اور آپ کی توجہ کس کی ذات کی طرف ہونا چاہیے؟ لوگوں کی ذات کی طرف یا اپنی ذات کی طرف؟ پورے کا پورا قرآن ایسے پڑھنا ہے ہمیں گویا کہ اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہیں، ہم کو ایڈریس کر رہے ہیں، تبھی آپ کو اور ہمیں اللہ کی نصیحتوں کا اثر ہونے والا ہے۔ جب تک انسان یہ سمجھتا ہے نصیحت کسی اور کو ہو رہی ہے، وہ نصیحت اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ جب اپنی ذات کو لاتا ہے اس نصیحت کے سامنے، ان احسانات کے سامنے، تب آنکھیں کھلتی جاتی ہیں کہ واقعتاً یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ ہم اللہ سے لینے کے بعد ہم اللہ کو ناراض کریں، سب کچھ ہم اس محبت کرنے والی ہستی سے لینے کے بعد اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دیں، سب کچھ اس خیرخواہ سے خیرخواہی لینے کے بعد اس کی خیرخواہی کو ہم قبول نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب بندہ کی بصیرت کی آنکھ کھلتی جاتی ہے تو نصیحت اثر کرتی جاتی ہے۔ جب تک یہ دروازہ ہم بند رکھیں گے اس وقت تک پورا قرآن بھی پڑھ جائیں کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مخاطب سمجھے اللہ کی ہر بات کا، اور اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ مجھے ایڈریس کر رہے ہیں، میرے لیے یہ کہا جا رہا ہے، اپنا نام لے کے سوچے انشاءاللہ تعالیٰ، تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب اس کی پریکٹس کریں گے اور کر رہے ہوں گے، لیکن یاد دہانی کرانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم سب میں سے کچھ نئے لوگ جو شریک ہوتے ہیں، یا اگر ہم یہ بھول جاتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو اور ہم واقعتاً قرآن سے وہ فائدے حاصل کر سکیں جس کے لیے اللہ نے یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ یا ایھا الناس، یعنی پھر یا ایھا الناس میں میرا نام شامل ہے کہ اے نکھت، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ اصل میں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنے راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو گویا کہ یہاں نصیحت کیا ہے کہ وہ جو میرا دشمن ہے اسے دشمن سمجھ لینا چاہیے، اس کی دشمنی کو بھانپ لینا چاہیے، اس کی دشمنی کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے آرام، ہماری جو ہے وہ دنیا کی لالچ اور ہماری خواہشات اس کے پردے میں چھپ چھپ کے آتا ہے اور ہمارے دل کے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے، محبتیں ڈالتا ہے، اور چاہتا ہے کہ یہ انسان آخرت کا مسافر نہیں بلکہ اسی دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر آخرت کو بھول جائے۔ پھر جو تیاری کرنے کا ٹائم ہے اس میں دنیا میں صرف ہو جائے، دنیا میں خرچ ہو جائے۔ تو جب بھی کبھی ایسی کوئی خواہش آپ کو اور میرے دل میں آئے جس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو انسان کو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ میرے دشمن کی طرف سے ہے جو میری آخرت برباد کرنا چاہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 8 ہے سورہ فاطر، بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ خواہ مخواہ آپ اپنی جان ان لوگوں کے خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلائیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، آیت نمبر 10 سورہ فاطر کی۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اسی کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ یعنی انسان کو بعض اوقات سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے، ہم انسانوں میں عزت تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ملے تو دکھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان تو سارے کا ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے، جو وہ دینا تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کو راضی کرنے کے کام ہونے چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے عمل صالح کی بات بتا دی۔ عمل صالح جو اوپر چڑھتا ہے، عمل صالح اوپر کی طرف جاتا ہے۔ عمل صالح کے لیے، قبولیت کے لیے، اوپر چڑھنے کے لیے 2 شرائط ہیں، 2 کنڈیشن ہیں۔ کیا؟ پہلی چیز یہ کہ خالصتاً اللہ کے خاطر کیا جائے، نیت اللہ کے لیے ہو، اور دوسری یہ کہ اس پر سنت کی مہر لگی ہوئی۔ اسی لیے جب آپ کو ہم حدیث کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں تو یہی مقصد ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کا سمجھتے ہوئے بعض ایسے کام کر کے چلے جائیں اللہ رب العالمین کے پاس جو سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں 1400 سال کے بعد تو اتنی چیزیں آ گئیں امت کے اندر کہ جس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور بنی اسرائیل کو معزول کر کے ایک نئی امت مسلمہ برپا کرنے کی ضرورت کیوں تھی اللہ کو، اگر وہ صحیح دین کے اوپر چل رہے ہوتے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب دین کو گزرے کچھ سال، کچھ عرصہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر شیطان بہت ساری ایسی چیزیں بہت طریقے سے ڈال دیتا ہے۔ تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے دین کی جو بنیاد ہے یعنی قرآن اور حدیث، اس کی طرف بار بار پلٹے تاکہ عمل کی اصلاح ہو سکے، تاکہ عمل صالح بن سکے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 11 ہے سورہ فاطر، پارہ نمبر 22، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت اور کھاری،
کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یعنی سرنڈر کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر ایک کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر عمر کی بات کی ہے، اور آپ کو اور ہم کو یہ بات حدیث معلوم ہے کہ صلہ رحمی، کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کے عمر میں برکت ہو تو اسے کیا چاہیے؟ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ جو اللہ رب العالمین نے احسانات ہمیں بتائے ہیں اور دیے ہیں، کہ کیسی پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے مسخر کر رکھی ہے، سمندر کے اندر سے بھی فائدے، اور آسمانوں کے بھی فائدے، اور زمینوں کے بھی فائدے۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب اس کی رحمانیت اس درجے کی ہے تو پھر اس کے بندوں کے اوپر بھی رحم کیا جائے، اور شروعات اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے کی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 15 ہے، لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ بے شک، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! کتنی صحیح اور حقیقی بات بتائی جا رہی ہے، کیسا نقشہ کھینچا جا رہا ہے آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی ڈرانے والا یا متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو چیزوں کو دو چیزوں کو کمپیئر کیا ہے، اندھا اور آنکھوں والا، اندھیرے اور روشنی، اور ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ، اور زندہ اور مردہ۔ آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور کس کو زندہ کہا گیا اور کس کو مردہ کہا گیا، کس کو آنکھوں والا کہا گیا اور کس کو اندھا کہا گیا، کس کو کہا گیا کہ وہ اندھیرے میں اور کس کو کہا گیا کہ وہ روشنی میں۔ وہ انسان جو اپنے رب کو پہچان کر اپنے رب کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے نا، وہی زندہ ہے۔ وہی آنکھوں والا ہے جس کی نگاہیں آخرت کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہی روشنی میں ہے جو اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں چل رہا ہوتا ہے، اور وہی چھاؤں میں ہے جسے آخرت میں چھاؤں ملے گی اللہ رب العالمین کے عرش کی۔
تو یہ دنیا کی ٹھنڈی کوئی چھاؤں اور دنیا کی چند روزہ زندگی ہمیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 29 پر ہیں، سورہ فاطر، پارہ نمبر 22 ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے مردوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان ہی لاحق ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو وراثت ہے نا نبیوں کی، انبیاء کی، وہ قرآن ہے، یہ علم ہے جو وراثت ہے۔ اور جو لوگ ماشاءاللہ آج اس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اللہ کے نبی کی اس وراثت سے حصہ پا رہے ہیں۔ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، انبیاء علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ چلتا ہے وہ انبیاء کی وراثت کو لے رہا ہوتا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو کس وراثت میں سے حصہ ملا ہے، اور جو جتنا چاہے اس وراثت سے اپنا حصہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے پھر ایسے بندوں کو۔ اسی طرح 3 کیٹیگری بتائی گئی ہے ان آیات میں، جس کے آگے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ان تینوں کیٹیگریز کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ اور اچھی بشارت رکھی ہے۔ پہلے تو ان کے لیے ہے کہ جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، یعنی ایسے لوگ جو گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسے ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوتی ہیں، اور کوئی نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے نا۔ 3 کیٹیگری ہے۔ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، کہ ان 3 کیٹیگریز کے ساتھ بھی ہمیں سبقت کیا کرنے کی ضرورت ہے، السابقون السابقون کی طرح۔ دنیا میں جیسے ہم بیسٹ ہونا چاہتے ہیں اور بیسٹ صورتحال میں رہنا چاہتے ہیں، اسی طرح آخرت کی فکر ہم کیوں نہیں کر سکتے، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے ہم کو اور آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ عمر کے بارے میں، کہ اس شخص کا عذر اللہ نے کاٹ دیا ہے جسے 60 سال تک دنیا میں رکھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ 60 سال جس کو عمر ملی اس کا کوئی عذر لیا نہیں جائے گا، کوئی ایکسکیوز نہیں لیا جائے گا۔ اور قرآن میں ہم پڑھا ہے، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تو اگر چاہتا تو ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہیں اور اس سے آگے بڑھنے والے لوگ کم ہیں۔ یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا بڑا ڈراوا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو 60 سے اوپر ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو 60 سے قریب ہوں گے، اور کتنے لوگ ہیں جو 60 کے بن چکے ہیں۔ میرے لیے ٹائم اب ختم ہے، ہم بونس پر جی رہے ہیں۔ تو جو بونس ٹائم ہے، اور جب چیزیں کم ہو جاتی ہیں، یعنی بونس سے مراد یہ ہے کہ اب جو وقت ہے میرے پاس وہ بہت کم ہے۔ تو جب وقت کم ہے، جو چیز جتنی کم ہوتی ہے اتنی قیمتی ہو جاتی ہے۔ اب اسے بہت سمجھ بوجھ کر خرچ کیا جائے گا، اب اسے آخرت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اب اس میں قبر میں جانے کی تیاری کی جائے گی۔ حدیث جو ہے نا، ابھی ہم کسی سے بات کر رہے تھے، انگلینڈ میں علامت خالہ جان کی کال آئی تھی تعزیت کے لیے، پریشان ہو رہی تھی کہ تم ٹھیک تو ہونا۔ ہم نے کہا کہ خالہ جان، امی جس حال میں اور جس طرح سے گئی ہیں اور جس وقت گئی ہیں اور جتنی زندگی جی کے گئی ہیں، ہمیں بہت سکون ہے، جانا تو سب کو ہی ہے ایک دن۔ تو کہنے لگی سچ کہہ رہی ہو نکھت، بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس دور میں آ گئے
کہ جب کہ قبر والوں کے پاس کھڑے ہو کے لوگ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی وہیں ہوتے، ہے نا، کاش ہم بھی وہی ہوتے کہ ہم دنیا کے ان مشکلات اور مصائب سے گزر چکے ہوتے۔ تو یہ وقت تو میرے اور آپ کے اوپر آنا ہی ہے نا، تو اس کی تیاری کرنا تاکہ ہم وہاں جا کر آرام پائیں، ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب تو گھبرا کے ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ گھبرا جائے اور کہے کہ بس یہ زندگی تو بڑی عذاب کی زندگی ہے۔ نہیں، اگر آنے والی زندگی کے بارے میں فکر نہیں کرے گا انسان تو پھر اللہ معلوم وہاں پہ کن حالات میں اسے گزرے گا۔ اور یہاں پر تو پھر بھی توقع ہے کہ حالات آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہاں ایک بار اگر کسی ایسی حالت میں انسان پھنس گیا تو نہ واپس ہونے کی گنجائش موجود ہے، نہ حالات کے ٹھیک ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو اس تکلیف سے بچائے اور اس جو ہے وہ بے بصیرتی سے بچائے کہ ہم اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کو ہم اپنے جنت کے محلات کو بھول کر اس دنیا کے مٹی کے اور لکڑی کے محل گھروں میں اپنا دل لگا لیں اور پھر یہیں کے ہو رہیں۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر اس وقت 36 ہے، سورہ فاطر، پارہ نمبر 22۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آ چکا تھا؟ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جائے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کے بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند یعنی کوئی دلیل رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائے تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ترازو کو ایک ہی منٹ دیجیے گا، کہیں سے پلٹ گیا میرا۔ اللہ تعالیٰ ترازو کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور نہ سونا اس کی شایان شان ہے۔ وہ ترازو کو اونچا نیچا کرتے رہتے ہیں، دن کے عمل رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں، اور اس کا حجاب نور ہے۔ اگر اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے سب مخلوق کو جلا دے۔ یعنی اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے مخلوق اللہ کی تجلی کی تاب نہیں لا سکتا۔ ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں لے کے جائے، وہاں پر ہمارے جسم ایسے بنائے جائیں گے کہ ہم اللہ کی تجلی کی تاب لا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جسم وہاں پر اس درجے پہنچانے کے لیے، آج اس جسم کو وہاں تک پہنچانے کی مشقت ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے جسم کو، وہی ہے نا کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو جب انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے تو اپنے اوپر ہی اپنے آپ کو ہی کنویں میں گرا رہا ہوتا ہے اور نقصان میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور جب مشقت کر رہا ہوتا ہے تو اپنے اسی جسم کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے جو ایک دن ایسی اور ایسی لذتیں اور ایسے عیش سے فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جب کہ یہ ہم یہاں کے ٹیسٹ سے
پاس کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس امتحان سے گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب اپنی تمام حواس کو سمیٹ کر اور تمام اپنے انٹرسٹ کو سمیٹ کر ہم آخرت کے انٹرسٹ میں انٹرسٹڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر سیدھے راست رو ہو جاتے، سیدھے راستے پر ہو جاتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا، یعنی سوائے بھاگنے کے کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ جو ہے تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یہی بات ہے جو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ سورہ یاسین ماشاءاللہ ہم سب کی بہت ہی پسندیدہ سورہ اور مشہور، جس کو امت میں ایک رواج ہے ماشاءاللہ کہ اس کو پڑھا جائے گا ہر صبح، اور اس کے بارے میں بہت ساری کچھ حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری احادیث کمزور ہیں اور ضعیف ہیں۔ تو ایک حدیث میں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی سند عمدہ ہے، جو شخص رات میں سورہ یاسین پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور جو شخص سورہ دخان پڑھے اسے بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اور یعنی یہ صحیح حدیث ہے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اور تھوڑی سی تحقیق بھی کرنا چاہیے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، یعنی چوٹی ہے، اور اس کی بلندی ہے، اور اس کی ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، اور اس کی ایک آیت یعنی آیت الکرسی عرش کے نیچے سے لائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ملائی گئی ہے، اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اسے جو شخص نیک نیتی سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے ان لوگوں کے سامنے پڑھا جائے جو سکرات کی حالت میں ہوں۔ تو اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن علماء کا یہ خیال ہے، اور علماء نے بہت اس سلسلے میں علماء کے قول ملتے ہیں کہ جو کوئی کسی بھی سخت کام کے وقت میں سورہ یاسین اگر پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دیتا ہے۔ تو مرنے والے کے سامنے جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اور روح آسانی سے نکلتی ہے۔ یعنی یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ مرنے والے کے پاس پڑھا جائے، اس کے پیچھے بھی علماء کی وہی فکر موجود ہے کہ مشکل کا وقت آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ایک مشکل وقت ہوتا ہے کسی انسان کے لیے، اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ تو سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ یعنی یہ ہم بتانے والی بات رہ گئی کہ سورہ یاسین مکی سورہ ہے، اور رکوع اس میں 5 ہیں، 5 رکوز، اور آیات اس میں 83 ہیں۔ اور تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ خبردار کر دیجئے ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یاسین کی بھی جو بڑائی لوگ بیان کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی وہی کہتے ہیں کہ
اس کے اندر رسالت اور توحید اور آخرت یہ تینوں جمع ہیں، تو جو کہ ہر مکی صورتوں میں موجود ہے، لیکن اس صورت کے اندر اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا گیا، اور اس کی بعض آیتوں کے اندر اتنی برکت موجود ہے کہ جو کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تو اسی لیے اس کا رتبہ مکی صورتوں میں بہت آگے بڑھ کے ہے کہ یہ اپنے تمام مضامین کو بہت اچھی طرح اس کو پڑھنے والا اپنے دل کے اندر اللہ کی توحید بھی پاتا ہے، اپنے دل کے اندر اللہ کے رسول کا جو ہے وہ کی محبت بھی پاتا ہے، اور آخرت کی تیاری بھی اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 8 ہے، 8 پارہ نمبر 22 ہے، ان میں سے اکثر لوگ عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوریوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ ان کے لیے یکساں ہے، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ نہ مانیں گے۔ آپ تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے اللہ خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجیے۔ تو ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ عمل انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس آیت کے بارے میں خاص طور پر کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ آپ نے جب آپ ہجرت کرنے والے تھے، ہم سب یہ باتیں جانتے ہیں، اس وقت جب لوگوں نے آپ کے گھروں کو گھیر رکھا تھا، آپ نے یہی سورہ یاسین کی ابتدائی صورتیں لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اللہ نے ان سب کو اندھا کر دیا اور آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے، تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا، اور وہ آپ کے گھر کو گھیرے ہی رہے۔ تو جب اس گھر میں سے نکلے، یہ ہو سکتا تھا علی رضی اللہ عنہ نکلے ہوں، ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے گھیرا ڈالے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کے انتظار میں ہیں، آج اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے کہا واہ واہ، وہ تو گئے بھی اور تم سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے، یقین نہ ہو تو اپنے سر جھاڑو۔ اب جو سر جھاڑے تو واقعی خاک نکلی۔ تو یہ بات تو ان آیات کے اعتبار سے ہے، لیکن اس آیت کے اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ایک بہت قیمتی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آثار لکھے جاتے ہیں انسان کے قدموں کے، ہے نا، پیچھے میں وہ کیا اثر، کیا نشان چھوڑ کے جا رہا ہے، آگے وہ کیا بھیج رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمل کٹ جاتے ہیں مگر 3 عمل: علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور وہ صدقہ جاریہ جو اس کے بعد بھی باقی رہے۔ تو گویا کہ ہر وہ نیکی، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ہر وہ نیکی بدی جسے اس نے جاری کیا اور اپنے بعد چھوڑ گیا، یہ اس کے حق میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل ہوتا تو تیرے نشان قدم سے غافل ہوتا جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اور تیرے کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ تیرے جتنے قدم اس کی اطاعت میں اٹھتے ہیں اور جتنے قدم تو اس کی معصیت میں اٹھاتا ہے، سب اس کے ہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تو تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ کی فرما برداری کے قدم بڑھا لے، ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں، آپ کو اور ہم کو بازاروں میں جانے کی بڑی آسانی موجود ہے، درس میں بلائیے تو ٹائم نہیں ہے، تو یہ قدم جو بازار کی طرف اٹھتے ہیں وہ نہیں لکھے جا رہے ہوتے، لیکن جو نیکی کی طرف اٹھتے ہیں اس میں وہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے آس پاس کچھ مکانات خالی ہوئے تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے محلے سے اٹھ کر یہیں مسجد کے قریب مکانات میں آ بسیں۔ جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، کیا ٹھیک ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے مکانات میں رہو، تمہارے قدم اللہ کے یہاں لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، آج ہم قدم نہیں اٹھاتے، آج ہم گاڑیوں سے جاتے ہیں،
اور اب تو مساجد ہی بند ہو گئی، جب ہم نے قدم نہ اٹھائے اب تو یہ دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کھولے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے، تاکہ یہ نیکیاں جو ہم حاصل کرتے تھے وہ گھر بیٹھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہتے ہیں، حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا تو میں جلدی جلدی بڑے بڑے قدموں سے چلنے لگا، تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنے ساتھ آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے قدموں سے لے کے جانے لگے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، میں حضرت زید بن ثابت کے ساتھ مسجد کو جا رہا تھا اور تیز قدم چل رہا تھا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے انس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ نشانات قدم لکھے جاتے ہیں؟ تو گویا کہ، اور حدیث میں موجود بھی ہے کہ تم اپنے قدموں کو اسی طرح چھوٹے چھوٹے چل کے آؤ، گھبرا کے بڑے بڑے قدم لینے کی ضرورت نہیں۔ اب بڑے قدم ہم اگر لیں گے تو ہمارے قدم تو کم ہی ہوں گے نا گنتی میں پھر، لیکن اگر چھوٹے ہوں تو پھر نمبر میں زیادہ ہوں گے۔ تو اس طرح نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ مومن کو ویسے بھی گھبراہٹ اور عجلت سے بچا کے وقار کے ساتھ چلنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں، اس لیے جب کبھی ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں یا ویسے بھی ہم چلیں تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کے اندر، ایمان والوں کے اندر ایک وقار کا معاملہ ہونا چاہیے، کہ جس سے کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ ایک ذمہ دار انسان اور ایک باوقار انسان، ایک حامل قرآن اس طرح تو نہیں ہے کہ قرآن اس کے سینے میں موجود ہے، لیکن حامل قرآن اس طرح سے ہے کہ قرآن کی سمجھ اور اس کا فہم اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی مثالوں کے طور پر، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 13 پر ہیں سورہ یاسین، انہی مثالوں کے طور پر، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تو تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا، تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کہ تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا، تمہاری فعل بد یعنی بدشگونی تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہے۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کیا۔ تو یہاں پر یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے ان کا، کہ جو ایک شخص جنہوں نے کہ نبیوں کی خیرخواہی کی تھی، ان کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ ان کا نام حبیب تھا اور وہ رسے کا کام کرتے تھے بھی بیمار اور جزام کی بیماری تھی، بہت سخی آدمی تھے۔ جو کماتے تھے اس کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے تھے، دل کے نرم تھے اور فطرت کے اچھے تھے، لوگوں سے الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھ کر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم کے اس برے ارادے کو کسی طرح معلوم کر لیا تو ان سے صبر نہ ہو سکا اور بھاگتے دوڑتے آئے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بڑھئی تھے، ایک قول میں ہے کہ یہ دھوبی تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ پروفیشن ان کا کچھ بھی رہا ہو، اصل چیز کیا ہے کہ وہ مومن تھے اور انہوں نے آ کے رسول کی خیرخواہی کی، اور اس خیرخواہی کا بعض اوقات اللہ کے راستے میں جو آزمائش آتی ہے، اور بعض اوقات، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے مطالعے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے صحابہ کو کس قدر جو ہے وہ تکلیف دی جاتی تھی۔
تو بندہ مومن خیر خواہی کے لیے بعض اوقات اللہ کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور بعض اوقات ایسے لوگوں سے جو کہ اتنے نیک اور بہترین ہوتے ہیں خواہ مخواہ دنیا نفرت پال لیتی ہے۔ تب اصحاب رسول کو بھی مارا اور پیٹا گیا، یہاں تک کہ شہادت بھی ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ اتنا ہی کہنے پائے تھے تو تمام کفار پل پڑے اور اتنا ان کو مارا پیٹا، تو یہاں تک مارتے مارتے ان کو پتھر سے مارتے رہے، اور وہ اس وقت ان کو پتھر سے مار مار کر شہید کر دیا۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی موجود ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ چڑھ گئے اور پیروں سے روندنے لگے ان کے پیٹ کے اوپر چڑھ کر، یہاں تک کہ ان کی آنتیں نکل آئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ان کی زبان سے نکلوایا وہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس وقت بھی وہ اپنے قوم کے لیے کوئی بد دعا نہیں کر رہے اتنی تکلیف کے باوجود۔ حسرت یہی ہے کہ کاش میری قوم یہ جان جاتی کہ اللہ نے مجھے اس تکلیف کا اور اس شہادت کا کتنا بڑا درجہ عطا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک صحابی تھے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی قوم میں دین کی تبلیغ کے لیے جاؤں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور اس کا تو خیال تک نہیں، انہیں مجھ سے اس قدر الفت اور عقیدت ہے کہ میں سویا ہوا ہوں تو وہ مجھے جگائیں گے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر جائیے۔ یہ چلے، جب لات اور عزیٰ کے بتوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو کہنے لگے اب تمہاری شامت آ گئی، قبیلہ ثقیف بگڑ بیٹھا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، اے میری قوم کے لوگوں، تم ان بتوں کو ترک کرو، یہ لات اور عزیٰ دراصل کوئی چیز نہیں، اسلام قبول کرو تو سلامتی حاصل ہوگی۔ اے میرے بھائی بندو، یقین مانو کہ یہ بت کچھ حقیقت نہیں رکھتے، ساری بھلائی اسلام میں ہے۔ ابھی تو یہ 3 ہی مرتبہ صرف اس کلمے کو دہرایا تھا، جبکہ ایک کسی بد نصیب نے دور سے ہی ایک تیر چلایا جو رگ اکحل پر لگا اور اسی وقت شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ تو ایسا ہی تھا جیسے سورہ یاسین والا جس نے کہا تھا کہ کاش کہ میری قوم میری مغفرت اور عزت کو جان لیتی۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں دنیا میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے ہائے ہائے ایسا ہو گیا ان کے ساتھ، کیوں انہوں نے یہ کام کیا، لیکن اللہ کے پاس جو عزت افزائی ہو رہی ہوتی ہے، انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اللہ کے دین کے کام میں اور اللہ کے دین کی بڑائی میں اور اللہ کے دین کے تبلیغ میں کے اندر جو بڑائیاں چھپی ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ اگر سمجھ جائے تو پھر ہر انسان اسی کام میں لگ جائے۔ لیکن قرآن پڑھنے والے کو تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا یہ بات۔ آگے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 33 ہے، نہیں آیت نمبر ہماری 28 ہے، سورہ یاسین پارہ نمبر 23۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یہ کہا کہ وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے کتنے ہی طرح کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے ہوں یا ان چیزوں میں سے ہو جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ یعنی اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اور اس جوڑے پر ہمارے پاس اردو داں لوگوں میں ایک مقولہ بڑا موجود ہے اور ایک بات موجود ہے کہ ہر ایک انسان کا جوڑا بنایا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کی شادی نہ ہوئی ہو اور جوڑ کے بغیر چلا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جوڑا بنائے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جنس میں سے، ہر ایک اسپیسیز میں سے اللہ رب العالمین نے میل اینڈ فیمیل بنائے ہیں، تو جس سے کہ آگے کی نسلیں چلتی ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے اگر کسی کے مقدر میں اگر شادی نہیں لکھی ہوتی، اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو کوئی انسان ویسے جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ اگر کسی تکلیف میں دنیا میں اس کو کوئی نعمت نہیں ملی، اگر ایسی زندگی نہیں ملی، تو آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو اولاد نہیں ہے، وہاں تو موجود ہی ہے کہ وہاں لوگوں کی شادیاں ہوں گی اور
شوہر ہوں گے اور بیویاں ہوں گی۔ لیکن یہ بھی ہے کہیں پر حدیث میں کہ اگر دنیا میں کسی کو اولاد نہیں ہوگی تو پھر اگر وہ اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کو وہاں پر اولاد بھی دی جائے گی، یعنی ایک عورت پریگننٹ بھی ہوگی اور اس کے بعد اس کو بچے کی ولادت بھی ہوگی، اور وہ تمام چیزوں کو، وہ جو شوق اس کے دل میں تھا پریگننسی کا، وہ تمام اس تجربے سے وہ گزر جائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا لمبا نہیں ہوگا، وہ بہت کم وقت میں یہ سارا کام ہو جائے گا، اور وہ ایک ماں بننے کا جو شوق اس کے دل کے اندر تھا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اللہ رب العالمین عطا کر دیں گے۔ جنت ہے ہی ایسی جگہ، آپ اور ہم سوال یا نشان نہیں اٹھا سکتے کہ نکھت آپ نے یہ حدیث کہاں پہ پڑھی ہے۔ جنت ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر کہ کوئی بھی آپ کی خواہش رد نہیں کی جائے گی، ہر خواہش پوری کی جائے گی، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جب اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ جو کچھ تم مانگو گے وہاں پر دیا جائے گا، تو پھر اس کا وعدہ تو سچا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 37 پر ہیں، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم نے اس کے اوپر سے دن ہٹا دیے ہیں، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست عظیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان پر سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ تو سورج جو ہے وہ بھی تیر رہا ہے، اور یہ سائنس جو ہے جس نے بعد میں ڈسکور کیا کہ سورج بھی تیرتا ہے اور گھومتا ہے اپنے مدار پر، یہ 1400 سال پہلے قرآن نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ پوری کی پوری گلیکسیز یہ اپنے مدار کے اوپر اور اپنے آربٹ کے اوپر گھومتے ہوئے جو ہے وہ یونیورس میں چلتی رہتی ہیں۔ آیت نمبر 41 سورہ یاسین پارہ نمبر 23، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ کسی طرح یہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ یعنی کتنے وقت کشتیاں اس وقت موجود تھیں، اللہ رب العالمین نے کشتیوں کے بارے میں بات کی ہے، لیکن جتنی بھی چیزیں جن کے اوپر انسان سوار ہوتے ہیں آج بھی اور قیامت کے آنے وقت تک پتہ نہیں کیسی کیسی سواریاں بنیں گی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہیں انسان کو سفر کرنے کے لیے اور مسافت طے کرنے کے لیے، اور مسخر کر دیا ہے اللہ نے کائنات کو ایمان والوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیات بھی آتی ہیں یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ دیکھ رہے ہیں وہ تو بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں پکڑ لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی، اور ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال کسی کو دیا جاتا ہے نا دنیا میں، وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ پھر آگے جن کے پاس موجود نہیں ہے ان تک اس مال کو پہنچایا جائے، اس پر ہمارا پورا قبضہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ مال ہمیں بعض دوسرے لوگوں کی قسمت سے دیا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے دیا جاتا ہے۔ جب انسان دوسروں کا حق مار لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر اس کے مال کی برکت ختم ہو جاتی، جب تک دیتا رہتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ اس کے پاس برکت آتی رہتی ہے۔ کل ہی ہم اپنی چھوٹی بہن سے بات کر رہے تھے، زیبا سے، تو کہنے لگی کہ امی ایک بات ہمیشہ کہتی تھیں، ابھی جب دینے والی بات ہم نے کی تھی امی کی، تو امی ایک بات ہمیشہ کہتی تھیں، اور وہ کیا تھی کہ
بیٹا پاکٹ کو اگر تم خالی نہیں کرو گے تو پھر یہ پاکٹ اللہ تعالیٰ بھریں گے کیسے؟ اگر بھرا ہی رہے گا تو پھر آئے گا کیسے؟ اس لیے اس کو خالی کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ رب العالمین دوبارہ اس کو بھر دیں۔ تو یہ جو برکت ہے نا، یہ خالی کیے بغیر نہیں آتی۔ انسان کہے گا میں بھر کے میں اپنا ایک ایک پائی بچا کے رکھوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا یہ ہے کہ جب خرچ کرتا رہتا ہے تو برکت آتی رہتی ہے۔ جب اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو کی روزی اور رزق کا انتظام کرتا ہے تو یہ برکت آتی رہتی ہے۔ جب اپنے مال میں سے بہت ساروں کی زندگی کا سامان نکال رہا ہوتا ہے تو یہ برکت آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جو ہے برکت لینے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو قبر سے نکلنے والے لوگوں کی بات یہاں پر رکھی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خوابگاہ ملی ہے قبر۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے لیے قبر عذاب کی جگہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ملا ہے نا۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ انسان جو جاتے ہیں قبروں میں وہ تو بس سو رہے ہوتے ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہے، اور اگر کسی کو قبر میں امان نہیں ملی تو پھر اس کی آگے زندگی میں بھی امن موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان جاتے تو زار و قطار روتے، تو لوگ ان سے کہتے کہ یا حضرت آپ جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ کے ذکر کے مجالس میں اتنا نہیں روتے، آپ کسی اور جگہ پر ایسے جہاں پر لوگوں کو رقت طاری ہوتی ہے وہاں پہ نہیں روتے، آپ یہاں آ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں کیوں نہ روؤں، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ قبر جو ہے وہ انسان کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہیں پر تو آ کے یہ بات پتہ چلنی ہے کہ انسان کا رزلٹ کیا آؤٹ ہوا ہے، اور یہ بات تو اس کو مرنے کے وقت ہی مزدہ اور خوشخبری سنا دی جاتی ہے، یا ایتھا نفس المطمئنہ، تو وہیں پر رزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا رزلٹ ہونا ہے آخری میں، اور سب کے اوپر سے گزرنا ہے یہ وقت۔ کوشش یہ کریں کہ جب یہ ہمارا رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہو تو ہمارے لیے خوشخبریاں آئیں، ہمارے لیے خوشبودار کفن آئے جنت سے، ہمارے لیے ساتویں آسمان تک اس بلندیوں تک چڑھائے جانے کا معاملہ آئے، ہمارے لیے ہماری روح کو علیین میں رکھے جانے کا معاملہ آئے، ہمارے لیے ہماری قبر کو جنت کا بستر، ہمارے لباس کو جنت کا لباس، اور ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے۔ یہ سارا معاملہ اور مرحلہ آنے والا ہے، پیش آنے والا ہے، تو پھر اس سفر کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ہم اس وقت آیت نمبر 54 پر ہیں، سورہ یاسین، پارہ نمبر 23۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں اور مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے۔ ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کرے ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، سلام قولا من رب الرحیم، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ، جب ہم اس آیت پہ پہنچتے ہیں نا تو پھر اس کو 3 دفعہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انسان اس بڑائی کو اپنے دل کے اوپر جو ہے وہ نقش کرے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کی کیسی قدردانی کرنی ہے جنت میں۔ اللہ کا سلام آئے، میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم تو ایک نقطے کی بھی کوئی حیثیت ہوگی، لیکن اللہ کے جلال اور اللہ کی بادشاہی اور اللہ کے اختیار اور اللہ کے جو ہے وہ کبریائی کے آگے میری اور آپ کی ایک نقطے سے بھی کم تر حیثیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ ہم میں سے کوئی کہے کہ آپ اور ہم اپنے نوکر کو سلام کریں اور پہل کریں، آپ مطلب کوئی بہت پرہیزگار انسان ہوگا جو انسان کو انسانیت کا درجہ دیتا ہو، اس کے لیے یہ بات زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ یا کوئی کہے کہ فقیر آئے تو سب سے پہلے ہم ہی سلام کریں اس کو۔ ہم تو فقیر ہیں اللہ رب العالمین کے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے لیے اتنی ضیافت بھری نعمتیں ہوں گی اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی نعمت کہ جس کے بارے میں جس کی انسان جتنی بھی تمنا کرے اتنی کم ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہش مند اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا اور اس کے لیے مستعدی ظاہر کرنے والا ہے، جس میں کوئی خوف اور خطر نہیں؟ رب کعبہ کی قسم، وہ سراسر نور ہی نور ہے،
اس کی تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہلہا رہا ہے، اور اس کے بالا خانے مضبوط، بلند اور پختہ ہیں، اور اس کی نہریں بھری ہوئی ہیں اور بہہ رہی ہیں، اور اس کے پھل ذائقے دار، پکے ہوئے بکثرت ہیں۔ اس میں خوبصورت نوجوان حوریں ہیں، اور ان کے لباس ریشمی اور بیش قیمت ہیں، اور اس کی نعمتیں ابدی اور لازوال ہیں، اور وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ سبز اور تازے پھلوں کا باغ ہے۔ اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں، اور اس کے محلات بلند اور بالا اور مزین ہیں۔ یہ سن کر جتنے صحابہ تھے سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس کے لیے تیاری کرنے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہو، چنانچہ انہوں نے انشاءاللہ کہا۔ تو یہ ساری کی ساری، ہاں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا، اور یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ یہی معنی ہے اس آیت کا، سلام قولا من رب الرحیم۔ آج دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کو میں ہمیں شامل کرے جن کو یہ سلام پہنچے گا، آمین یا رب العالمین، اور ان خوش نصیب آنکھوں میں ہماری آنکھوں کو بھی شامل کرے جو اپنے رب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ اور پھر دوسرا مرحلہ جو ہے، وہ دوسرا مرحلہ کتنا سخت ہے، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 59 پر ہیں کہ اے مجرموں، پارہ نمبر 23 ہے سورہ یاسین، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، آدم کے بچوں، کیا ایک ہی منٹ